آج ہم 7واں سبق اور 8واں سبق دونوں اکٹھے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر، اس کلپ کے اندر ہم ایڈ کریں گے۔ 7واں سبق ہمارا یہ تھا کہ اسباب نزول جو ہیں، یعنی کہ شان نزول، ایک آیت کے شان نزول بہت زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو اس وقت جو تفسیر پڑھنے والے احباب ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مشکل پیش آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ روایات کے اندر تضاد ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس تفسیر کے اصول نہیں ہے یا جس کے پاس تفسیر کے اصول کا علم نہیں ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو آج ہم شان نزول کے بارے میں جو اصول ہیں، 6 اصول ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ایک آیت ہے، 2 روایتیں آ گئی اور دونوں روایتوں میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، نظرت الآیت فی قضا۔ کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ یہ معاملہ، یہ مسئلہ اس آیت کے تحت میں ہے۔ دونوں روایتوں کا یہ مسئلہ اس آیت کے تحت میں ہے، اس آیت کے کیا ہے؟ تحت میں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے، بخاری کی روایت ہے کہ فرمایا کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان جو صحابہ کرام جاگتے تھے، اوابین پڑھتے تھے، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ جو ہے تہجد کی نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں روایتوں میں نظرت الآیت فی قضا کے الفاظ ہیں، تو لہٰذا یہ دونوں جو شان نزول ہیں اس آیت کے تحت کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک راوی جو ہے، جو شان نزول بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہے کہ نظرت الآیت فی قضا، اور دوسرا راوی جو ہے وہ صراحتاً اس کو ذکر کر دے، اس روایت میں صراحتاً شان نزول کو ذکر کر دے، جیسے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یہ عورتیں، یہ بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح جہاں سے چاہو۔ تو اب نافع رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت جب تک اختتام نہیں ہو جاتا تھا تو اس وقت کیا فرماتے تھے؟ کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا جب اس آیت پہ پہنچے تو میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا شان نزول ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، نظرت الآیت فی قضا و قضا، کہ یہ اس معاملے کے بارے میں ہے، یہ ایسے ہے۔ تو اب دوسری، امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ جو پشت کی جانب سے اگلی شرمگاہ میں جو جماع کرے گا تو اس کا بچہ بہنگا ہوگا، اس کا بچہ کیا ہوگا؟ بہنگا ہوگا۔ اب جو پہلی روایت ہے اس میں صراحت موجود نہیں ہے، دوسری روایت میں صراحت موجود ہے، لہذا جو صراحت والی روایت ہے اس کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ باقی رہی بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے جو لوگوں نے یہ لیا ہے کہ پچھلی شرمگاہ سے آدمی جو ہے وہ جماع کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کسی نے پوچھا کہ ہم جب لونڈیاں خریدتے ہیں مسلمان تو تحمیز کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمحیص کیا ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ تحمیص یہ ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے جماع کرنا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا مسلمان بھی بھلا ایسے کر سکتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی روایت جو ہے وہ ایک تو صراحتاً نہیں ہے، اور دوسری روایت اس کا شان نزول ہے، اس کے اندر صراحت کیا ہے؟ موجود ہے۔ صراحت کیا ہے؟ موجود ہے۔ ایک روایت صحیح ہے اور ایک روایت ضعیف ہے۔ اب ہم کس روایت کو لیں گے شان نزول کے لیے؟ صحیح روایت کو لیں گے، ضعیف روایت کو نہیں لیں گے۔ جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے. مجھ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, ہمارے گھر میں کوئی نجاست تو نہیں ہے, ہمارے گھر میں کوئی نجاست تو نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف نہیں لا رہے. تو حضرت خولہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کی صفائی شروع کی اور چارپائی کے نیچے سے دیکھا کہ ایک کتے کا پلا جو ہے وہ مرا ہوا تھا, اس کو نکالا اور گھر سے باہر پھینکا تو فوراً وحی کا نزول ہو گیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کیا تھے, بیمار تھے. 3 دن تک کیا تھے, بیمار تھے. تو آپ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے, آپ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے. اس پر وحی کا نزول جو ہے وہ کیا ہو گیا, بند ہو گیا. اب یہ جو روایت ہے کہ 3 دن تک بیمار تھے, یہ روایت صحیح ہے, اور دوسری روایت کیا ہے, ضعیف ہے. جو صحیح روایت ہے اس کو ہم لیں گے. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے, 3 ہو گئے. چوتھا یہ ہے کہ دونوں روایتیں صحیح ہوں, دونوں روایتیں کیا ہوں, صحیح ہوں. تو پھر ہم کس پر عمل کریں گے؟ فرمایا پھر ہم اس پر عمل کریں گے جس کے اندر کوئی راجع موجود ہو, جس کے اندر کوئی ترجیح موجود ہو, جس یا جو بیان کرنے والا ہے, روایت بیان کرنے والا ہے, وہ اس مقام پر موجود ہو, وہ اس مقام پر موجود ہو, وہ اس مقام ہم لیں گے. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی کام کی غرض سے, کسی کام کے لیے مدینہ کے جو کھنڈرات اور علاقہ تھا وہاں پر ہم چہل قدمی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی, سامنے سے کچھ یہودی آ رہے تھے. ان یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نہ سوال کرو, کہیں ایسا جواب نہ آ جائے کہ آپ کو ناگزیر گزرے. تو انہوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی. فرماتے ہیں صحابی رسول کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ وحی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں, اللہ پاک کوئی اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات تلاوت فرمائی, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ روح کے بارے میں آپ سوال کرتے ہو, قل الروح من امر ربی, یہ میرے رب کا کیا ہے, امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, مجھے نہیں علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا, مگر بہت تھوڑا. یہ تو ایک روایت ہو گئی. اور دوسری روایت یہ ہے کہ قریش مکہ نے یہودیوں سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے سوال کریں. تو یہودیوں نے قریش مکہ کو یہ بتایا تھا کہ آپ یہ روح کے بارے میں سوال کریں. تو ان کے کہنے پر یہ جو ہے وہ سوال کیا گیا. جب سوال کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی. اب دونوں جو ہیں حدیثیں صحیح ہیں, لیکن جو پہلی حدیث ہم نے روایت بیان کی ہے اس کے اندر راجع, اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ صحابی رسول خود اس جگہ پر کیا تھے, موجود تھے, خود اس جگہ پر کیا تھے, موجود تھے. لہذا جو پہلے والی روایت ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر یہودیوں نے سوال کیا تھا, وہ والی روایت جو ہے وہ شان نزول ہوگی, وہ والی روایت کیا ہوگی, شان نزول ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو آج کے لیے یہ 7واں سبق جو ہے یہ الحمدللہ ہمارا مکمل. ہم پڑھ رہے تھے تفسیر کے اصول کے بارے میں کہ جب ایک آیت کے تحت کئی شان نزول آ جائیں تو اس وقت کیا حکم ہے. اب ایک آیت ہے اور شان نزول یعنی کہ واقعات 2 ہیں. جیسے یہ آیت نازل ہوئی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء, یہ لعان والی آیت حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, عمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اس آدمی کو اگر بندہ قتل کر دے تو یقیناً آپ بھی قصاص میں قتل کر دیں گے. تو یہ تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, اس کے بارے میں کوئی حکم ہو. تو فرمایا اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی بیان کے بارے میں. اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں
کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ لے کر کے آؤ، نہیں تو آپ کو حد قذف لگے گی، نہیں تو آپ کو حد قذف لگے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت استجاب کے طور پر کہا، اعتراض کے طور پر نہیں، میں یا رسول اللہ کہ اس وقت ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ زنا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ گواہ تھوڑی تلاش کرنے جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے کہ بھئی یا تو گواہ لے کر کے آؤ، نہیں تو آپ کو حد قذف لگے گی۔ تو اس آدمی نے پھر کہا حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ رب العزت مجھے حد قذف سے ضرور بچائیں گے، کوئی حکم ضرور نازل ہوگا۔ تو یہ حکم پھر نازل ہوا لیان کا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، کہ اگر کوئی اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو قاضی اس کو بلائے گا۔ مسئلہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ قاضی اس کو بلائے گا، بلانے کے بعد قاضی ان کو پہلے ترغیب دے گا، ترغیب سنائے گا کہ یہ دنیا کی سزا ہے۔ مرد کہے گا اگر آپ نے تہمت لگائی ہے تو آپ کیا کرو، اس کا اقرار کر لو، رجوع کر لو، کیونکہ دنیا کی حد ہے تو اس سے آخرت کی سزا بڑی سخت ہے۔ اسی طرح عورت سے کہے گا اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ اقرار کر لو، یہ دنیا کی حد ہے، آخرت کا جو عذاب ہے، عقاب ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ اگر پھر بھی نہ دونوں مانے تو پھر مرد 4 قسمیں کھائے گا اور کہ میں یہ جو اس پر بہتان لگا رہا ہوں اس کے اندر سچا ہوں۔ 5ویں قسم میں یہ کہے گا اگر میں اس معاملے میں سچا نہ ہوا تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اور عورت کہے گی کہ یہ جو مرد مجھ پر بہتان لگا رہا ہے، مرد اس کے اندر جھوٹا ہے، اگر میں جھوٹی ہوئی 5ویں قسم میں تو اللہ رب العزت کا مجھ پر غضب نازل ہو۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو ان پر حد ثابت ہو جائے گی، لیکن آخرت میں ان دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا ان کے لیے عذاب و عتاب موجود ہے۔ اب لعان کرنے کے بعد قاضی جو ہے، جج جو ہے، ان دونوں کے درمیان ان کو طلاق کا حکم دے گا، اور طلاق جو ہے یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ یہ جو صحابی تھے یہ پہلے سے طلاق دے کر کے آئے تھے، تو اس لیے اب یہ 2 واقعات رونما ہو چکے تھے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی والذین یرمون ازواجہم۔ تو اس کے اندر کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ 6واں اصول یہ ہے کہ اگر ایک آیت ہو، یعنی کہ 2 واقعات ہوں اور 2 آیتیں نازل ہوں، یعنی کہ 2 مرتبہ آیت نازل ہو، 2 مرتبہ کیا ہو، نازل ہو، جیسے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم۔ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس کے 2 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ حضرت ابو طالب کا واقعہ ہے کہ آپ ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ آپ چچا جان کلمہ پڑھ لیں، تو ابو جہل بھی بیٹھا تھا اور اسی طرح عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ عبد المطلب کے دین سے پھرنے لگے ہو، اپنے باوجداد کے دین سے پھرنے لگے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ اگر مجھے قوم کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ موت کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اے نبی میں آپ کی آنکھوں آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلمہ ضرور پڑھتا۔ تو آپ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو میں بھی اللہ رب العزت سے استغفار اور بخشش طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ کا کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اپنے والد جو مشرک تھا اس کے بارے میں بخشش طلب کر رہا تھا، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مشرک والد کے لیے مغفرت طلب کرتے ہو، بخشش طلب کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے بخشش طلب نہیں کی تھی۔ تو حضرت پھر یہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اس وقت یہ آیت جو ہے نازل ہوئی۔
تو ان میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے. 2 مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, سورۃ توبہ میں ہے ما کان للنبی, اور یہ مدنی آیت ہے, اور ابو طالب کا واقعہ مکی ہے. اس میں انشاءاللہ بعد میں جب سورہ انفال میں ہم پہنچیں گے تفسیر کے اندر تو اس وقت کیا کریں گے, اس کی بحث کریں گے. آج اگلی جو ہم چیز پڑھنے لگے ہیں وہ ہے مکی اور مدنی صورتیں. مکی صورتوں کی کیا علامت ہے, مدنی صورتوں کی کیا علامت ہے, مکی صورت کسے کہتے ہیں, مدنی صورت کسے کہتے ہیں. مکی صورتیں اور مکی آیات وہ آیات ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے یعنی کہ ہجرت کر کے جب آپ مدینہ نہیں پہنچے تھے اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں, اور اس کو مکی کہا جاتا ہے. جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. اب مکی صورتوں کی علامت کیا ہے, مدنی صورتوں کی علامت کیا ہے. بعض قاعدہ کلیہ ہیں کہ اور بعض قاعدے اکثریہ ہیں, بعض قاعدے کلیہ ہیں اور بعض قاعدے اکثریہ ہیں. جن صورتوں میں کلا کا لفظ استعمال ہوا ہے, کلا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مکی ہیں. جن صورتوں میں کلا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ صورتیں کون سی ہیں جی, مکی ہیں. یہ لفظ جو ہے 15 صورتوں میں آیا ہے جو قرآن کریم کے آخری نصف میں ہیں, قرآن کریم کے آخری نصف میں ہیں. ان کی جو فہرست ہے وہ درج ذیل ہے, آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. سورہ مریم ہے, سورہ مؤمنون ہے, سورہ الشعراء ہے, سورہ سبا ہے, سورہ معارج ہے, سورۃ المدثر ہے, سورۃ القیامہ, سورۃ النبا, سورہ عباسہ, سورۃ الانفطار, سورۃ المطففین, سورۃ الفجر, سورۃ العلق, سورۃ التکاثر, سورۃ الہمزہ. ٹھیک ہے جی. تو ہر وہ صورت جس میں کلا آیا ہو یہ آپ حضرات کے سامنے 15 صورتیں آ گئی ہیں, یہ مکی ہیں. اس کے بعد وہ صورت جس میں کوئی سجدہ ہو, آیت سجدہ ہو, وہ صورت کیا ہے, مکی ہے. سورہ حج جو ہے وہ سورہ حج جو ہے اس کو کیا قرار دیا جائے گا, مدنی قرار دیا جائے گا. جیسا کہ بعض صحابہ و تابعین سے مروی ہے یہ سورہ حج اس قاعدے سے کیا ہوگی, مستثنا ہوگی. ٹھیک ہے جی. آگے ہے وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس علیہ السلام کا ذکر ہو, وہ کیا ہے, مکی ہے. وہ سورہ بقرہ کہ یہ مدنی ہے. سورۃ بقرہ جو ہے یہ کیا ہے, مدنی ہے. سورۃ بقرہ اس سے کیا ہے, مستثنا. وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام ابلیس علیہ السلام کا ذکر ہے وہ کیا ہے, مکی ہے, سوائے سورہ بقرہ کے. اور وہ صورتیں جن میں جہاد یا اس کے احکامات ہیں وہ مدنی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ صورتیں جن میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے. ٹھیک ہے جی. بعض علماء نے اس قاعدے سے سورہ عنکبوت کو کیا کیا ہے, مستثنا کیا ہے. لیکن تحقیق یہ ہے کہ سورہ عنکبوت بحیثیت مجموعی مکی ہے, مگر جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ آیات کیا ہیں, مدنی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو تھے قواعد کلیہ جو اکثر. ٹھیک ہے جی. آگے ہے قواعد اکثریہ جو اکثر طور پر مکی یا مدنی ہوگی. مکی صورت میں عموماً خطاب یا ایھا الناس سے ہوتا ہے, اور مدنی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے. مکی آیات اور صورتیں عموماً چھوٹی اور مدنی جو آیات ہیں طویل اور مفصل ہوتی ہیں. مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید, رسالت, آخرت کے اسباب, ٹھیک ہے, حشر نشر, آپ علیہ السلام کو تسلی اور اقوام سابقہ کے حالات کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مدنی صورتوں میں خاندانی و تمدنی قوانین, جہاد و قتال اور احکام, ٹھیک ہے جی, اور حدود فرائض کا بیان ہوتا ہے. جن صورتوں میں عموماً خطاب بت پرستوں سے ہو, ٹھیک ہے جی, بت پرستوں سے ہو تو وہ مدنی ہیں. ٹھیک ہے. مکی صورتوں میں عموماً خطاب بت پرستوں سے ہے, ٹھیک ہے جی, اور مدنی میں اہل کتاب اور منافقین سے ہے.
تو مکی صورتوں کا انداز عظیم الشان، استعارات، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے ذخیرہ الفاظ جو ہیں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ مدنی صورتوں کا انداز بیان کیا ہوتا ہے؟ سادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سادہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نسخ کی تعریف، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف اور نسخ اور منسوخ کی اقسام. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت